جی جی السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سوال کر کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ سید علی سجاد صاحب موجود ہیں۔ آج ہم جس واقعے کے اوپر بات کریں گے وہ اچھرا میں ہونے والا وہ واقعہ ہے کہ جس نے بہت سے پاکستانیوں کو ایک خاص طرح کی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب اس واقعے کے بعد وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ملک میں کوئی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ جیسے جون صاحب کا شعر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ تو یہ والی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ علی سجاد صاحب کی ایک ویڈیو پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ ایک ویڈیو میں آ چکے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، نہایت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، تو ہم ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر علی السلام علیکم، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور یہ آپ سے بات جو جہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو جب آپ نے دیکھا تو آپ کا پہلا تاثر کیا تھا؟ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک تو یہ سرول اگر آپ سیدھا چھوڑ دیں تو آئندہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ آپ اچھا آپ بتائیں۔ جی جی، باقی دیکھیں، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد جو پہلا ریئیکشن تھا آبویسلی وہ یہی تھا کہ یہ ایک ایسا ٹراما جو ہے نا، ٹراما فرینڈلی سوسائٹی ہم نے بنا لی ہے کہ آپ گاہے بگاہے آپ کو مختلف طرح سے ٹراما فرسٹ ہینڈ یا سیکنڈ ہینڈ ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے، اور ایک طرح سے جس کو ہم آسان فہم زبان میں ڈٹائی کہتے تھے کہ ہم سب میں ڈٹائی پیدا کر دی گئی ہے کہ ایسے واقعے کو دیکھ کے جتنے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، جتنی آئی بروز ریز ہونی چاہیے، جتنا پریشانی کا لیول ہونا چاہیے، شاید ہم یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آبویسلی ایک ٹراما تو ہے، اور میرا خیال ہے ہر سین مائنڈڈ انسان کے لیے سب سے پہلا تو جو اس کا ایک افیکٹ ہے وہ یہ کہ آپ ٹرامے میں جاتے ہیں یار کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات وہی تھی کہ لائک آلویز یہ بات واضح تھی کہ کسی مجبور انسان کو جو ہے وہ کارنر کر لیا گیا ہے، اور ایک مجمع اکٹھا ہے جو تماشا کریٹ کر رہا ہے، اور اس تماشے کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ عام طور پہ بہت وائلنٹ ہوتا ہے۔ اب شکر یہ ہے اچھا، کہ میں اس واقعے کا جو انجام ہے وہ اتنا وائلنٹ نہیں ہوا، اس میں چاہے وائلنس وائلنس چاہ رہا ہوں اوائڈ کہ ہوئی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پولیس کی نوجوان اے ایس پی صاحبہ شہر بانو نقوی وہ آئیں اور انہوں نے آ کے تو اس خاتون کو وہاں سے ان بہت سے جو مشتعل ہجوم تھا اس کے درمیان سے ریسکیو کیا۔ تو سر میں اس بات کو سوچتا رہ گیا، ہاں ظاہر ہے کہ ایس پی صاحبہ کی بہادری کی داد تو ہم دیتے ہیں، لیکن میں یہ بات سوچتا رہ گیا کہ جو اے ایس پی صاحبہ تھی مجمع کی نظر میں ان کے بھی کپڑے کو اتنے، یعنی وہ جو سرکاری لباس ہے پینٹ شرٹ ہے، مجمع جو اتنا سخت شدت میں ہے، وہ پینٹ شرٹ والی ایک آفیسر کو کیسے برداشت کر رہا ہے جس کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں؟ تو یہ کون سی ایک نفسیات ہے جس کے، کیونکہ ظاہر ہے میرا خیال ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو وہ ان مجمع یہ والوں نے یہ وہی یہ وہی نفسیات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی اسی قسم کے دنگے فساد جو تھے وہ کیے جا رہے تھے، اور کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح مجمع جو تھے وہ باہر تھے، اور پھر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو اور سامعین کو اور ہمارے جو ساتھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ان کو یہ یاد ہے کہ نہیں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک وائٹ گاڑی جو ہے نا اس میں ایک روڈ بلاک پہ ایک شخصیت جو ہے گاڑی سے نکلی، اور ان کے پاس ایک آٹومیٹک رائفل تھی، اور انہوں نے ایک آٹومیٹک بس جو ہے نا وہ ہوا میں چلایا، تو سارے جو ہمارے اس شاخ کا وہاں پہ مجمع تھا نا وہ تتر بتر ایسے ہوا جس طرح کہتے ہیں نا کہ انھیری میں شاپر آتے ہیں، تو وہ انھیری شاپر جس طرح اڑا کے لے کے جاتی ہے نا اس شاخ کا وہ مجمع جو ہے نا اس طرح ہی اڑ گیا وہاں سے۔ تو اتھارٹی جب سامنے آتی ہے اور اس موب سے زیادہ جو ہے وہ رٹ رکھنے والی یا ایک پاور رکھنے والی اتھارٹی جب سامنے آتی ہے تو شاخ تھوڑے سے مدھم پڑ جاتے ہیں۔ تو وہی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ارسپیکٹو کہ ان کا لباس اور ان کا اٹائر ان کے لیے کتنا قابل قبول تھا، کیونکہ وہ وردی تھی اور اس وردی کے ساتھ سرکار کا ایک آہنی ہاتھ تھا، تو مجمع جو ہے وہ کچھ ذرا کنٹرول میں آیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام دی پولیس آفیسر شہر بانو نقوی، جنہوں نے سچویشن کو دیکھیں، جو بھی کہا جائے میرے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، بہت سارے ریزرویشن بھی ہیں اور آپ کے بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کے ہوں گے کہ کیا ہوا کیسے ہوا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ اس صورتحال کے اندر شہر بانو نقوی نے کس طرح سے اس خاتون کو اور اس کپل کو وہاں سے نکالا، اس میں مصلحت بھی تھی، تدبر بھی تھا کچھ نہ کچھ، بالکل اور موقع پہ جو ہے نا بڑی انہوں نے فہم کا مظاہرہ کیا اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ان کو وہاں سے نکال لیا۔
تو میرا خیال ہے کہ اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. بالکل صحیح بات. اچھا اب یہاں سے آگے چلتے ہیں. انہوں نے وہاں سے نکالا اس کو اور وہ اس کو لے کے گئی تھانے میں, اور تھانے میں لے کے گئیں تو تھانے میں تین, غالباً میں ان کے حلیے سے اندازہ لگا کے یہ سمجھتا ہوں کہ تین, کم از کم تین جو ہے وہ فرقوں کے علماء وہاں پہ موجود تھے, اور ان تینوں نے اپنی اپنی گفتگو کی, اور اس کے آخر میں پھر خاتون نے معافی مانگی, اور انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ خاتون کے کپڑوں میں کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا, کچھ ایسی تو ان کی بات نہیں تھی, خام خواہ لوگوں کو لگا تھا کہ ایسی کوئی بات ہے, اور تو جب کچھ خاتون کے کپڑوں میں اس طرح کا نہیں تھا پھر اس سے معافی کیوں مانگی؟ اور اس نے دیکھیے یہ بات مطلب تو اس نے یہ میرا سوری خیال ہے کہ میں بہت ایک بڑی. پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, اس نے یہ کیوں بتایا کیٹیگوریکلی کہ میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا دیکھیں یہ اس نے کیوں بتایا یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں, اور 73 کا آئین بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں جو ہے اس نے یہ وضاحت کی. اور یہ وضاحت جو ہے نا, میں لیٹ می ٹیک دس لبرٹی کہ میں یہ کہوں کہ یہ وضاحت اس نے اس لیے کی کہ پاکستان میں رہنے والے بہت سارے جو باقی سیگمنٹس ہیں ان میں سے اس میں سے صرف ایک سے اپنی لا تعلقی کا مظاہرہ اس نے جو ہے نا وہاں پہ کیا. اس جملے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اہل سنت ہوں تو میں اور کیا نہیں ہوں, بس ایک چیز نہیں ہوں, بس اس نے یہ بتایا. تو میرا خیال ہے ہوں. یہ اچھا. تو اتنا کافی ہے. اب جہاں جی جی. تک یہ بات ہے کہ معافی منگوائی گئی, میرے لیے بھی اور میرا خیال ہے کہ ہر ذی شعور انسان کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ جب اس میں نہ کوئی انٹینٹ شامل ہے توہین کی, جب اس میں نہ کوئی ایسا کانٹینٹ شامل تھا توہین کا, تو پھر اس مظلوم سے معافی کیوں منگوائی گئی؟ اب یہاں پہ آ کے یہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ ہماری ریاست, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, کیا وہ ان چند سرفرے جو ہے نا وہ لوگوں کے آگے اتنی بے بس ہے کہ ادھر یہ یہ بات جب کہ میں واضح ہو گئی, کیا جب یہ یہ بات آپ نے واضح کچھ ہو گئی. چند چھوڑے تو کیا یہ واقعی میں چند ہیں یا ایک یہ بڑی تعداد میں موجود ہے؟ دیکھیں بڑی تعداد میں موجود بھی ہیں, تو ریاست کا ایک جبر کا جو پہلو ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا جو ہے نا عمل درآمد ان کے اوپر, ان کو ان کا اطلاق, ان قوانین کی امپلیمنٹیشن وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ایک شہری کو تحفظ پہنچانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. اب نہ اس لباس میں کچھ معیوب تھا, نہ اس کے اوپر جو ٹیکس تھا اس میں کچھ معیوب تھا, اور غلط فہمی جو کہ بڑا نرم لفظ ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے وہاں پر, جس کا انہوں نے وہاں پر اظہار کیا, اور اس خاتون کو اتنا شدید طریقے سے ٹراماٹائز کیا, ہراس کیا, یہاں تک کہ اس کی جان اس وقت خطرے میں تھی, اس کی جان اور عزت خطرے میں تھی, تو اس وکٹم سے ہی معافی منگوائی گئی. تو اس کے اندر سے تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں, اور اس لیے جو میں نے کہا شروع میں کہ ہم جتنا بھی اپریشیٹ کریں شہر بانو نقوی کو وہ کم ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات بھی بہت الارمنگ ہے کہ آپ نے وکٹم سے ہی معافی منگوا دی, ایک ایسے جرم کے جس کا کبھی اس نے ارتکاب کیا ہی نہیں, جس کی انٹینٹ بھی نہیں تھی, جس کا کوئی شاید ثبوت بھی شہر نہیں ہے. بانو شاید شہر بانو نقوی صاحبہ خود بھی خوفزدہ تھیں کہ اگر وہ اس سے معافی نہیں منگوائیں گی تو یہ جو قریب ان کے تین چار علماء ہیں مختلف فرقوں کے, یہ سب ذمہ اچھا دار ایک تو قرار. میں اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ وہ جو ایک حضرت ہے اس میں سے وہ تو عالم بھی نہیں ہے, وہ بیسیکلی دکاندار ہیں, کیونکہ بعد میں ایک انٹرویو بھی اگر آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی آیا ہے, جس انٹرویو میں یہ واضح ہوا کہ ایک جو صاحب ہیں وہ اس ساری کاروائی کے بعد جو ہیں وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ جو ہوا اس میں کچھ غلط نہیں تھا, اور وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ مجھے لگا جو ہے سفیشینٹ انف کہ جس کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا دنگا فساد کھڑا کیا, جو کہ اس ریسٹورینٹ یا وہ جو ایک کیفے ٹائپ تھا جو اس کے خود اونر ہیں. وہ انٹرویو ایسے ہی بھی اب آ چکا ہے, وہ شاید اتنا وائرل نہیں ہوا بیکاز ظاہر ہے تماشا ہم زیادہ وائرل کرتے ہیں, تماشے کو اپریسیشن اور ویوز زیادہ ملتے ہیں, لیکن بعد میں جب کوئی عقل کی بات آتی ہے تو اس پہ ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے اور وہ وائرل بھی نہیں ہوتا. تو وہ صاحب جو اچھا ہیں ان سر کی ویڈیو آ گئی ہے, اور یہ اس میں میں نے اگر وہ آپ ان کی ویڈیو ڈٹائی دیکھیں, دیکھیں اس میں ایک چیز ایڈ کرنے دیجیے گا, اس پہ ایک جملہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جی پہلی بات تو یہ کہ یہ میاں بیوی ہنستے مسکراتے کہہ کے لگاتے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو پہلا اعتراض تو بالکل. ان پہ ہی ہے. تو اب اس میں سے نا اس واقعے میں سے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. ایک پہلو تو یہ کہ جی ایک میاں بیوی بیٹھے خوش کیوں ہو رہے تھے, سادہ لفظوں میں تسی ہنستے کیوں پے سو بھی, مطلب اب یہ بھی ہمیں اچھا, اب ہمارا جو ہے نا اس میں بہت سارے معاملات ہیں, پروجیکٹ ہمارے جو ہیں وہ ریاست میں چلے کافی دیر سے, تو ان پروجیکٹس کی ناکامی کامیابی اپنی جگہ, لیکن ان پروجیکٹس کی جو امپلیکیشنز اور جو اثرات ہیں یہ ان میں سے ایک ہے کہ میاں بیوی ہنس کیوں رہے تھے.
یعنی بالکل یہ صحیح، بھی غالباً ان کے نزدیک ناقابل برداشت ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا اور یہ اب آخری بات یہ کہ دیکھیں شہر بانو نقوی کا انسیکیور ہونا بھی نیچرل ہے. وہ اس بنیاد پہ بھی کہ پہلی بات تو وہ خود بھی خاتون ہے, وردی کے پیچھے وہ خود خاتون ہے, اور اس کے بالکل بعد ٹھیک، یہ کہ اس کے اوپر کچھ ڈال جائے گا تو کون ذمہ دار ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی تو پھر شہر بانو نقوی ہیں. بالکل، بالکل، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اچھا یہ ایک اور چیز اس میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس میں بات ہو جائے. میرا خیال ہے ہماری اس کے اوپر کم دوست ہیں جنہوں نے بات کی ہے. وہ یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے سوال کو ایکسپلین کر سکوں. ہمارے ہاں پچھلے 25-30 سال سے یا 40 سال سے ایک کوشش ہو رہی ہے جس میں مطلب جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے میں بچپن میں جب بڑا ہو رہا تھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ پنجابی بولنا جو ہے نا یہ ایک جہالت کی علامت ہے, اور اردو بولنا جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے, اور انگریزی بولنے والے اس طرح لگتا تھا جیسے, یعنی یہ ظاہر ہے کہ نیکسٹ انگریز لیول. یورپین اس قسم کی چیزیں ہے نا. اور جو عربی ہے نا وہ ایک مقدس زبان ہے. تو یہ جو اچھنا واقعہ اس میں بھی یہ اس طرح کا ایک مجھے ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ لوگ کیونکہ عربی زبان کو مقدس سمجھتے ہیں اور وہ اس طرح کی لکھی ہوئی چیزوں کو مقدس سمجھتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی لوگ جلدی اشتعال میں آ جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے آپ یہ اس بات کو کس حد تک محسوس کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ وجہ بھی موجود ہے کہ جو ہے وہ زبان سے جو دوری اختیار کی گئی اور زبردستی دیگر زبانیں تھوپی گئی عربی اور اردو, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ دیگر زبانوں کو تھوپنے کا اتنا ایشو شاید نہیں ہے یہاں پہ, لیکن اس میں کاؤنٹر سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلے کوئی لگ بھگ 50 سال سے ہمارے ہاں کچھ ریاستی لیول پہ اقدامات کیے گئے, جیسے کہ جی اردو اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز جو ہے وہ کمپلسری ہے, مطلب میٹرک سے لے کے آلموسٹ گریجویشن لیول تک. اب سوال یہ ہے کہ 50 سال سے ریاست نے بزور بازو جو ہے جب ان سبجیکٹس کو انفورس کیا لوگوں پہ, اور عربی کے اوپر بھی بڑا مختلف ادوار میں زور دیا گیا کہ پرائمری تک. کوئی بات نہیں سر, یہ نہیں کرتی بات کر رہی ہے آپ کر رہے ہیں تو جو پچھلی کم از کم 5 دہائیوں سے ریاستی سطح کے اوپر جو بزور بازو عربی کو بھی کوشش کیا گیا کہ امپوز کیا جائے, تو اس کا رزلٹ کی طرح کہ جبکہ ایک عام آدمی آپ کا جو ہے وہ بنیادی حروف اور بنیادی الفاظ کے ہجے نہیں کر پا رہا. یعنی سر. وہ میں کہیں تو ایسا خیر دیکھیں, وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیسیکلی وہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ عربی کو ایک مقدس زبان سمجھ کے قبول کریں, نہ کہ عربی کو جانتے پہچانتے ہوئے قبول ہاں کریں. مطلب ٹھیک ہے, وہ تو دیکھیں اس کے وہ تو پہلو ہیں اپنی جگہ, کیونکہ ہم پاکستان کا جو ایک شہری ہے اور پاکستان کا مسلمان بالخصوص جو ہے وہ کافی عرصے تک یہ سمجھتا رہا کہ ہم محمد بن قاسم کے ساتھ سب یہاں آئے. یعنی وہ غالباً کوئی جو بسیں چلی تھیں 1712 AD میں, وہ سارا سب کانٹیننٹ کا مسلمان پہلے انہیں بتایا گیا کہ جی آپ وہاں سے آئے ہیں. ابھی ریسنٹلی خان صاحب کے دورے میں پتہ لگا کہ نہیں ہم ترکی سے آئے ہیں. تو میرے ایک دوست ہیں یہاں پر بڑے قابل احترام ڈوگر صاحب ہیں, مطلب ڈوگر ایک برادری ہے, تو ان کے بھی بچے مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی ہم ارطغرل کے رشتہ دار ہیں. تو اچھا مطلب اب ہم ریسنٹ پروجیکٹ یہ ہے کہ اب پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ارطغرل کے ساتھ اپنی جو ہے وہ جا کے شجرا میں لا رہے ہیں. اس سے پہلے سب محمد بن قاسم کے ساتھ ہیں, کچھ بیچ میں جو معقول لوگ تھے وہ مغلوں کے ساتھ آئے تھے. تو ان تینوں کے علاوہ تو سب کانٹیننٹ میں مسلمان کہیں سے آئے نہیں ہیں. تو اب یہ تو اپنی جگہ موجود ہے چیز کہ ہم نے عربی کو ایک تقدس کا دے دیا, جو کہ ایک پرسپیکٹو سے, ایک اینگل سے قابل احترام ہے, کیونکہ اس میں آپ کی مقدس کتاب اتری ہے تو ظاہر ہے وہ قابل احترام ہے. لیکن کیا وہ مقدس کتاب کی جو ہے تکریم کی جائے گی, احترام کیا جائے گا, یا عربی میں لکھی ہر چیز کا احترام کیا جائے گا؟ اب آج کترینہ کیف کی عربی کی ویڈیو چل رہی ہے تو یہ بالکل جائز بات ہے کہ اب اس کا بھی احترام کیا جائے. پھر وہ کچھ گٹر کے ڈھکن بھی سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں تو کیا ان کا بھی احترام کیا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سمپل سی بات ہے نا کہ اگر آپ نے پچھلے 50 سال سے عربی اور یہ سبجیکٹس کو, ان چیزوں کو, اس پورے اس کو امپوز کیا, تو پھر ایک سوال یہ کہ اس کا کاسٹ بینیفٹ تو کیا جائے کہ وہ جو امپوز کیا وہ عربی آتی کس کو ہے. اب میں نے یا آپ نے اگر عربی پڑھی ہوگی, میں تو خیر نالائق سا آدمی ہوں, لیکن جس نے پڑھی ہے وہ شوق سے پڑھتا ہے. عربی, فارسی, انگریزی, اردو لوگ شوق سے پڑھتے ہیں, پنجابی شوق سے پڑھتے ہیں.
تو اس کو امپوزیشن جو ہے اس کا آؤٹ پٹ بھی کچھ نہیں نکلا. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 1+1 27 کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ 70 سال سے. بالکل. اچھا، یہ ظاہر ہے کہ یہ اگر زبان کو اس طرح سے دیکھنا کہ یہ دراصل ایک میڈیم ہوتی ہے اپنی بات کو پہنچانے کا، اس کا نہ تو تقدیس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ مقدس ہوتی ہے زبان، اور نہ ہی زبان جو ہے نا وہ غلیظ ہوتی ہے، رائٹ؟ جی زبان کا مقصد ہے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبان کو منتخب کیا اپنی بات کو لوگوں تک، انسانوں تک پہنچانے کے لیے. تو وہ عربی زبان تھی. تو ظاہر ہے کہ عربی زبان باقی زبانوں پہ ایک فوقیت رکھتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان بھی ایک زبان ہے اور باقی زبانیں بھی زبانیں ہیں. ان زبانوں کی وجہ سے، صرف زبانوں کی وجہ سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو سکتا، یا کوئی معزز یا غیر معزز نہیں ہو سکتا. ہاں، مطلب کیونکہ دیکھیے یہ میں عربی بات سے ہٹ ہماری کے بھی سوسائٹی کے اندر تو میں بہرحال پائی جاتی ہے. اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں عربی سے ہٹ کے بھی. اب ایک ایوریج سینٹرل پنجاب کے جو ہاؤس ہولڈ کی اگر ہم بات کریں، میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں، اس میں کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. تو جی ماں جی، بچے کو بتاتی ہے کہ تم آج 1 ایپل کھاؤ گے. بالکل اس طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہینڈ پھر واش اس میں، کرو گے. ہاں جی، اچھا پھر ہمارا گوٹ بگ عید کے اوپر ہمارا گوٹ بگ ہو جاتا ہے. مطلب اب مجھے بتائیں کہ اس پر چیزا چیزا ہی کیا جا سکتا ہے یہ نہیں یا ہو سکتا، افسوس صحیح کیا بات. جا سکتا ہے. اپریشیٹ تو نہیں کیا جا سکتا کہ جی ہماری ایک جو ہاؤس ہولڈ میں زبان ہے، وہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو 1 کینڈی لے کے دوں گا. بالکل صحیح بات. کیڑی 1 کینڈی بالکل یار، نہ ٹافی. اچھا وہ ٹافی نہیں، وہ اس کا جو ٹافی کا احساس ہے وہ ٹافی اور کینڈی میں نہیں ہے. وہ نہیں ہے. یا انہوں نے ٹافی لے دے، یا ایسے ہی. یا گیٹ ہم 1 کینڈی. میں آپ کو 1 یس. کینڈی لے کے دوں گا، 2 کینڈی نہیں لے کے دوں گا. یہ کیا گلابی سا ہمارا بنا دیا ہے. نہ ہم پنجابی رہے، نہ ہم اردو بولنے والے رہے، نہ ہم عربی رہے. بات یہ ہے کہ ہم پنجاب سے ہیں، ہم پنجابی ہیں. اب اس یہ جو آپ نے لاہور کے واقعے کی چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، دیکھیں یہ آئسولیشن میں تو ہو نہیں رہا سب کچھ. ایک کنٹینیوٹی آف ایونٹس ہے، اور بالکل چاروں صحیح بات. طرف جو ہے وہ مختلف عوامل جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کا فرمائے جس کے یہ مختلف ریزلٹس نکلتے ہیں. اب اس کی دیکھیں، بالکل ٹھیک. مشل خان سے لے کے مختلف لوگوں کے اس طرح کی لنچنگ جو ہیں وہ ہوئیں، اور اس وقت جو ہے کوئی نہ کوئی ناٹ دیٹ کہ وہ چیزیں جسٹیفائی کر رہی تھیں ان ایکٹس کو، لیکن چلو کوئی گنجائش موجود تھی کہ جی ایک بچے کے سیاسی افکار جو تھے ان کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا، موب نکل آیا، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن بھی کبھی کلیئر نہیں ہوئی کہ وہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، کون ذمہ دار تھا. جو ذمہ دار تھے ان کو پھر ریاستی اور حکومتی لیول پہ پروٹیکشن بھی ملی اور وہ بات ختم بھی ہو گئی. لیکن ابھی لاہور کا جو واقعہ ہے نا، اس میں جو ایک تضحیک امیز جو اس کا جو ایک آؤٹ لک نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ معاشرے کا بحثیت عمومی مذاق اڑ رہا ہے، ہم سب کا مذاق اڑ رہا ہے. اور اس کے مذاق اڑنے کے علاوہ اور افسوس کرنے کے علاوہ اور بال نوچنے کے علاوہ کچھ اس میں سے نکل نہیں رہا، کیونکہ یہ تو وہ لیول ہے کہ یار آپ کی شرٹ پہ ایک ٹیگ لگا ہوا تھا اور اس پہ ہمیں شک پڑا. تو یعنی میں اس میں یہ نا کہیں بات نہ یہ کہیں، بات تھوڑی سی اس کو کلیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ہمیں ان میں ہمیشہ یہ ایک شک رہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. مطلب آپ توہین کا الزام کسی پہ لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی پرسنل لڑائی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یا وکٹم کی طرف سے کوئی لیکن یہ لاپرواہی واقعہ بھی ایسی ہو سکتی ہے جو ہاں، جسٹیفائی تو نہیں لاپرواہیاں ہوتی کرتی، ہیں. لیکن چلو کوئی پہلو تو نکل بالکل سکتا ہے نا یار کہ چلو شاید یہ ہو گیا ہو، شاید وہ. اس میں تو بالکل بالکل. کوئی شاید اس میں نہیں تو ہے. کچھ اٹ بھی از نہیں تھا. ریڈیکولسلی بالکل اسٹوپڈ. آرگینکلی لوگ ہیں. جی. بالکل صحیح بات. تو میں وہ کہ آپ ابھی کو بھی بھی اور مجھے آپ کے توسط سے دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا کہ وہ جو حضرت ہیں ان کا انٹرویو دیکھا جائے، جن کی بات سٹارٹ یہاں سے ہو رہی ہے کہ جی فرسٹ آف آل تو وہ دونوں میاں بیوی ادھر ہاتھیاں کی ہڈیاں کر رہے تھے، کتنا بڑا ہاں زیادتی کا معاملہ ہے. تو وہ اس کو وہ جی جی جسٹیفائی، اس کا لہجہ، اس کی ٹون یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ اس کو پارٹ آف جسٹیفیکیشن سمجھ رہا ہے کہ میاں بیوی ایگزیکٹلی. وہاں بیٹھے ہاتھیاں کی ہڈیاں کر رہے ہیں، اوپر سے ان کی قمیض کے اوپر عربی لکھی ہوئی تھی. تو بس یہ تو برداشت ہاں. نہیں ہوا. اب اس میں کہیں نہ کہیں مجھے اور اجازت دیجیے گا، اس نے اس کیا میں کہا، اس نے کہا اس نے کہا جی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، مجھے تو نہیں پتا چلا. میں نے پھر کسی کو بلایا کہ یہ ہاں دیکھو جی، مجھے کچھ لگ رہا ہے اس کے اوپر فسیانہ لکھا آیا ہوا. ایک اور. ہاں جی، کچھ وہ آیا ہے. سیانے نے آیا کیا کہ بالکل. ہاں جی. اب اس میں نا مجھے آپ کی اجازت سے میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں مجھ سے بہت دیر اتنا سیریس اور محتاط نہیں رہا جاتا. امان اللہ مرحوم جو ہے نا وہ ڈرامے میں جھکتے کرتے تھے، تو ایک ان میں سے مجھے یاد ہے کہ جی ہمارے ہاں حالات یہ کسی سے پوچھیں کی کر رہے ہیں جی ویل ہیں، کتنے جا رہے ہیں روٹی کھان جا رہے ہیں، کتوں آ رہے ہیں روٹی کھا کے آ رہے ہیں. ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ اور فرسٹریشن کا لیول یہ ہے
کہ اگر آپ کو کوئی خوش نظر آ رہا ہے تو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، اور خدا نخواستہ وہ خوش ہونے والا جو شخص ہے وہ اگر کوئی خاتون ہے، چاہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہے، تو پھر تو وہ بہت خطرے میں ہے، وہ تو خطرے میں، بالکل صحیح بات وہ ہے، تو خطرے میں. تو اس کے بعد پھر بالکل. اس کا لباس بھی آئے گا، کیونکہ دیکھیں یہ کنٹینیوٹی ہے. یونیورسٹیز کے اندر جو ہے، ہماری یونیورسٹیز جن کا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہائر لیول کی ایجوکیشن ہے، وہ مصروف ہیں کہ جی بچیاں جینز پہنیں گی یا شلوار پہنیں گی. ہاں، وہ اس چیز کے تو اندر ہے، ہمارے بالکل صحیح وی بات. سی صاحبان جو ہیں وہ ابھی تک شلوار اور جین سے الجھے ہوئے ہیں، وہ اس سے ایسے باہر ہی ہے، نہیں آ پا رہے. تو اگر آپ بالکل کے ایسے. وی سی صاحبان اور ایجوکیشنل باڈیز کے ہائر موسٹ جو مینجمنٹ ہے اس کا کنسرن دوپٹہ، شلوار اور جینز ہے، اور اس کو پھر ایسے اقدام کے نیچے اگر آپ کبھی ایسی جب پوسٹ آتی ہے اس کے نیچے جو کمنٹس آتے ہیں، تو ہم نے یہ ہیجان کریٹ کیا ہے. تو اب اس میں یہ موقع بالکل آ صحیح. گیا نا کہ اس خاتون کا پہلا گناہ تو یہ ہے کہ ادھر خوش کیوں بیٹھی تھی. ہاں، بالکل صحیح بات. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بات آپ کی بڑی درست. اچھا، ایک اور بات اس میں اکثر دوست جو ہیں بہت سے وہ اس میں کوشچن ایک اور ریز کر رہے ہیں کہ یہ ایسے واقعات پنجاب میں کیوں ہوتے ہیں، یعنی ان کی اکثریت پنجاب میں کیوں ہو رہی ہے، آپ اس کی کیا؟ باقی آپ کے پی کو بھی ٹائم دیں، ہو جائیں گے خدا نخواستہ وہاں پہ بھی. لیکن دیکھیں بہرحال اب خیر اس پہ تو میں خود بھی، آپ سوال انٹرسٹنگ ہے، میں خود بھی چاہوں گا کہ کوئی اس میں آپ جینوئن ایکسپرٹ بلائیں جو آپ کو اس یہ پہ نا کوئی سر، ایسی رائے دے ایک سکیں. آج ندیم فاروق پراچا صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، خاص کر کے یہ جو توہین رسالت کے قوانین ہے نا، یہ بنیادی طور کے اوپر انگریز لے کے آئے تھے 19ویں صدی کے درمیان میں. اور وہ اس میں بھی یعنی کافی سارے جو لوکل علماء تھے ان کی حمایت شامل تھی کہ یہ قانون لے کے آنے چاہیے. اور اس کے بعد سے پھر وہ انڈیا میں ابھی تک نافذ ہیں. وہ جو تعزیرات ہند کے قانون ہیں اس میں بھی وہ 95 کا ذکر کرتا ہے نا سدھو موسے والا، کہ جی سچ جی بولو تو لگ جاندی 95، 295. تو وہ 295 وہاں پہ بھی موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اس کی سزا غالباً کچھ 1 سال 2 سال میں ہے. وہ یہاں پہ جیسے یہ آرڈیننس آیا ہے، اس آرڈیننس یعنی جو ضیاء الحق کا آرڈیننس تھا، اس آرڈیننس کے بعد سے جب اس کی قانون کی پوری تشریح ہوئی اور اس کے اوپر سزا کو بڑھایا گیا، تو وہ اس کے بعد سے جو ہے وہ چیزیں زیادہ اس میں. لیکن پھر وہی سوال باقی ہے کہ یہ پنجاب میں ایسا کیوں ہے. تو دیکھیں میں اس سے بہرحال تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی اوور سمپلیفیکیشن ہے. اوور سمپلیفیکیشن اس سینس میں ہے کہ دیکھیں یہ پورے کا پورا جو معاملہ ہے یہ 2005-6 کے بعد زیادہ شدت اختیار کی ہے، اور ایک خاص واقعے سے جب ایک سابقہ گورنر جو ہیں ان کا انہیں شہید کیا گیا ہے. تو میں تو جسارت کروں گا کہ اسے شہادت ہی کہوں گا، کیونکہ ایک مظلوم آدمی کو بلا وجہ آپ نے ایک اگین اپریہنشن کے اوپر سے قتل کر دیا. اس کے بعد سے معاملہ زیادہ ذرا اگر آپ دیکھیں تو اس نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ شدت آئی ہے اس میں، کہ جگہ جگہ موب جسٹس اور جگہ جگہ جو ہے نا وہ خود سے. اس بات کا بھی انہوں نے ذکر کیا اس میں، بالکل ٹھیک جی کہہ رہے جی ہیں آپ. تو میرا مقصد یہ کہنے کا کہ قانون تو موجود تھا، قانون آج بھی موجود ہے، اور قانون صحیح ہو، قانون اچھا ہو، قانون ذرا ریگریسو بھی نظر آئے تو اس کے کوئی قواعد و ضوابط ہوں گے نا، اس پہ امپلیمنٹیشن، اس کی اپلیکیشن کے کوئی طریقہ کار ہوں گے. اس میں جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے اس کے پاس گنجائش موجود ہوگی کسی نہ کسی شکل میں کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے. مسئلہ یہ ہے کہ 2005-6 کے بعد سے جو معاملہ جس طرح سے انفولڈ ہوا ہے اس میں یہ ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جس کا جہاں جب دل کرے وہاں پہ وہ جو ہے نا خود جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دے قانون اپنے طور پہ، چاہے اس نے جو ہے وہ نورانی قاعدہ بھی نہ پڑھا ہو. جیسے یہ لاہور والا کیس ہے کہ پتہ نہیں تھا کیا لیکن لگ رہا تھا، ہمیں فیل ہوا، محسوسمنٹ کے اوپر ہی جو ہے نا آپ وہ جسٹس بن گئے. سارے فیصلے جو ہے نا وہ کیے جا رہے ہیں. محسوسمنٹ پہ اچھا. ہی آپ نے پورا تماشا کر دیا. اب میرا جو اس میں جو میں پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اس میں ایک پہلو جو ندیم فاروق پراچا جیسے جو باقی لوگ ہیں وہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کو ضیاء کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور یہ بات نہیں دیکھی جا رہی کہ 2005-6 کے بعد کیا کیا معاشی تبدیلیاں آئی ہیں ہمارے اس ملک میں، اور ان معاشی تبدیلیوں کے بعد جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ ایک نئی ساخت سوسائٹی کی سامنے آئی ہے، جس میں آپ کے بالکل ٹھیک. اربن ایریاز جو ہیں وہ ذرا ایکسپینڈ کیے ہیں، آپ کے رورل ایریاز سے عوام اٹھ کے شہروں کی طرف آئی ہے، اور شہروں کی پیریفریز کے اندر کتنے ایسے ان امپلائڈ لمپن نوجوان اور یہ لوگ موجود ہیں جو کہ باقاعدہ وہ جو امان اللہ نے ایک وقت میں جگت کے طور پہ بات کی تھی 90s میں
آج وہ ایک خوفناک حقیقت بن کے سامنے ہے کہ وہ ویلے ہیں اور وہ فرسٹریٹڈ ہیں، اور ان کو ہاں اپنی بالکل فرسٹریشن نکالنے کا موقع نہیں مل رہا، اور جیسے ہی انہیں کوئی موقع ملتا ہے وہ اس میں کچھ وکٹمز ہیں جو ڈیفائنڈ وکٹمز ہیں، جن میں بالکل صحیح. خواتین ہیں سر فہرست پہ. میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ خواتین سر فہرست پہ، کیونکہ خواتین کے ساتھ جو روز ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کرنا، ہائی لائٹ کرنا مشکل ہے. اس کے بعد کچھ مشکل. مذہبی سیگمنٹس ہیں جن کا ہم نے اس طرح پروگرام کے اس کے گفتگو کے شروع میں بھی ذکر کیا. تو مذہبی سیگمنٹس کے اندر بھی پھر ایک آرڈر ہے کہ نمبر 1 کون ہے، نمبر 2 کون ہے، نمبر 3 کون ہے. میں اس ڈیٹیل میں بھی جانا نہیں چاہ رہا. تو ایک بالکل ٹھیک. لڑکی آج گھر سے باہر نکلتی ہے تو سارے سماج کی فرسٹریشن سب سے پہلے تو اس کے اوپر نکلنا شروع ہوتی ہے، بیکاز اگر وہ برقعے میں ہے یا ابایا میں ہے تو معافی اسے تب بھی نہیں ہے، اگر وہ ہوں. دوپٹے میں ہے معافی تب بھی نہیں ہے، اور اگر اس بدبخت نے بائی چانس جینز یا شرٹ پہن لی ہے یا ٹی شرٹ پہن لی ہے اور اس میں کوئی ایسی بظاہر معیوب بات بھی نہیں ہے آپ کے سماجی سٹینڈرڈز کے اعتبار سے بھی، تو تب تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. تو تب تو یہ ہوں. استحقاق ہے ہر مرد کو کہ وہ اس کو گھورے، وہ اس کو ہراس کرے، اور اس کے بعد ایک نصیحت کر کے اپنا جو ہے وہ ضمیر بھی مطمئن کر لے کہ جی کنی پیڑی لگ رہی ہے اس طرح. تو اس سے ہاں پہلے آپ نے اچھی طرح اس کا ایکس رے کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک بالکل ٹھیک. انوائرمنٹ بن چکی ہے جس کے اندر معاشی فرسٹریشن بھی شامل ہے، جس کے اندر جو ہم نے گھٹن سوسائٹی میں پیدا کی ہے وہ اس کی بھی ریفلیکشن ہے کہ اب وہ جسے ہم بالکل. پنجابی میں کہتے ہیں نا دماغ نو چڑھی ہے، ان سارے ہاں. دماغ نو چڑھی ہے. نہیں سر، میں پھر فوکس کر رہا ہوں اس کے اوپر. تو جو واقعہ ہے کہ یہ اس میں جو توہین کے ظاہر ہے جو سزائیں موجود ہیں وہ تو بہرحال ہمارے سامنے، اور وہ ان سزاؤں کا اور وہ قانون کا پورا ایک معاملہ، بہت سے کیس چل بھی رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ توہین کے مجرم کو پکڑ کے تو عدالتوں کو بھی دے دیتے ہیں، اور عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اور عدالتیں جس طرح سے میرٹ کے اوپر اگر فیصلے کریں تو چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ تو ان کے جتنے بھی کیسز ہیں عدالتوں کو اس کے فیصلے میرٹ پہ کرنے چاہیے. اور اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے توہین کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو یعنی یہ دیکھیں اس کا غلط استعمال تو ہمارے سامنے ہے، اور اس کا غلط استعمال اس حد میرٹ پہ تک ہو چکا فیصلے ہوا ہے. کرنے کے لیے، میرٹ پہ فیصلے کرنے کے لیے کیا آپ کا نظام ایسی تعلیمی افزائش اور ایسی ذہنی پرورش کر رہا ہے لوگوں کی کہ اگر وہ سیٹ پہ بیٹھے، میرا ایک سوال ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا، تو کیا جو لوگ ان کرسیوں میں بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں اس کے بارے میں کون سرٹیفکیٹ دے گا کہ وہ نیوٹرل ہیں، ان کے اندر وہ بایسز اور تعصبات نہیں ہیں؟ وہ دیکھیں آپ کا ڈاکٹر جج کی آپ کے ڈاکٹرز آپ کے ٹیچرز میں تعصب ہے، تو آپ کے نہیں جو نہیں قانون نافذ دیکھیں کرنے والے ادارے ہیں ان میں تعصب نہ ہو، آپ کی عدالتوں میں دیکھیں تعصب نہ ہو، یہ ایک سوال ہے. عدالت میں تعصب ہو وہ ایک بالکل علیحدہ بات ہے. لیکن عدالت اگر فرض کریں کہ عدالت کے سامنے قوانین موجود ہے نا، مطلب آپ کے پاس جھوٹا الزام لگانے والے توہین رسالت کا جو بندہ استعمال کرتا ہے توہین رسالت کے قانون کا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، میرے نظر میں وہ خود بھی توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس بالکل. اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے کہ یہ جو بندہ توہین رسالت کا جھوٹا ڈیٹرنس کہاں الزام سے آئے لگائے گی؟ اس ہاں، کا کیا، اس کی کیا ڈیٹرنس سزا کہاں ہونی سے آئے چاہیے؟ گی نا؟ دیکھیں یہی تو بات ہے، گفتگو کا آغاز ہم نے یہاں سے، جب گفتگو کے شروع میں ہم نے بات کی کہ جو معافی منگوائی گئی وکٹم سے، اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر قانون کا اطلاق اور ان کی جو قانون اگر امپلیمنٹ ہوتا، ایکسرسائز کیا جاتا، ان کو ڈیٹرنس کریٹ ہوتی کہ جی آئندہ ایسے نہیں ہوگا، کہ جی مینو ہوں. فیل ہویا، مینو محسوسمنٹ آئی کے اوپر آپ اس قسم کا سیریس ایک سیناریو کریٹ نہیں کریں گے. وہ ڈیٹرنس کہاں سے آنی تھی؟ جبکہ ہم نے جیسے میں نے گزارش کی کہ جو شیر بانو نقوی صاحبہ ہیں انہوں نے اسی وقت وکٹم سے معافی منگوا دی. تو ایسے مجھے ہی. مصلحت کا وہ پارٹ تو سمجھ آیا کہ جہاں مجمع سے نکالنے کے لیے انہوں نے اس کو جو بھی وہاں لوگوں سے بات کی، جو کچھ کہا، وہ مصلحت تھی، سمجھ آ گئی بات. تھانے لے جانے کے بعد، اپنے آفس لے جانے کے بعد انہی لوگوں کے بیچ میں بٹھا کے اس خاتون سے معافی منگوانا، اس میں مجھے مصلحت کا پہلو سمجھ نہیں آ رہا. یہ ایک بہت بڑا ایک خوف ہی ہے. سوالیہ نشان ہے آپ کی پوری ریاست کے اوپر کہ آپ ہوں. ادھر بیٹھ کے بھی اتنے خوفزدہ ہیں، یا اور تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، آپ خوفزدہ ہی ہوں گے. ورنہ ظاہر. اگر آپ جیسے مجھ جیسے جو بےچارے سے کم علم سے لوگ ہیں، نہ آپ نے میں نے سی ایس ایس کیا، نہ ہوں. آپ میں کو عالم فاضل، ہم عام لوگ یہ ہوں. سمجھ رہے ہیں یار کہ وکٹم سے معافی منگوائی گئی، اور جو ہوں. ظلم کرنے والا ہے، جو سچویشن کریٹ کرنے والا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے والوں کو ساتھ آپ نے کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے کہ پائن چاہ بھی پیو تو بسکٹ بھی کھا کے جاؤ تو معافی بھی سن کے جاؤ. تو ان کو تو وہاں ان کے اوپر اب ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے خود، اب وہ انٹرویو کے اندر بھی بانگے دوہل وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے محسوس ہوا تھا
سو ایسا ہی ہے بالکل. ایک بڑی ایک اچھا اسپیشل سچویشن میں ہم ہیں. ایک نئی اینگل بھی میں چاہتا ہوں کہ ڈسکس کرنا چاہیے، وہ یہ کہ بہرحال لوگوں کا آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا کہ 2005-6 کے بعد سے سلمان تاثیر، خاص کر کے سلمان تاثیر کے بعد سے یہ واقعات بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہوا. اب وہ ہوتے رہے، اور لیکن یہ جو پیچھے ایک سری لنکن مینیجر پریانتھا کو مارا، اور پھر اس کے بعد جو جڑا والا واقعہ ہوا، ان دونوں واقعات کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی رائے میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی آپ نے دیکھی ہو کہ جس سے آپ کو لگے کہ شاید یہ لوگوں کی رائے بدل رہی ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک طرف تو اتنا اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس ہے کہ اگر کوئی جرنلسٹ کوئی مشکل بات کرے تو اس کا تو معاملہ بڑا خطرناک ہے. اس کو اٹھا بھی لیا جائے گا، وہ گم بھی ہوگا، اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، اور ہر طرح کی کارروائی کی جائے گی، اور قوانین بھی کئی سارے ہیں جن کے تحت کارروائی کی جائے گی. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر مس انفارمیشن پھیلانے والے ملٹیپل ہینڈلز ہیں، ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. مطلب مائیکل جیکسن جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے زندہ ہو رہا ہے بار بار. عجیب قسم صحیح کی بات. ایک لایانی قسم کی مس انفارمیشن ہے. تو یہ بالکل وہی ایسے ہی. سوشل میڈیا ہے جس کے اوپر آپ کو مطلب آپ کو متی اللہ جان جیسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو کہ میرے لیے قابل احترام ہے، استادوں کی جگہ پہ ہیں. یہاں پہ آپ کو حامد میر بھی نظر آئیں گے، یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے جرنلسٹ نظر آئیں گے، بڑے جید علماء نظر آئیں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو معذرت کے ساتھ حقیقت ٹی وی بھی نظر آئے گا. چاند کے اوپر آلو بنانے والا پہلا پلانٹ بھی لگتا نظر آئے گا. آپ کو ہر قسم کی لایانی باتیں نظر آئیں گی. تو ریگولیشن نہیں ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے سوشل میڈیا کے اوپر نہ تو کوئی چینج ذاتی طور پر محسوس ہوا ہے ان دونوں واقعات کے باوجود، اور میرے خیال میں کوئی چینج آئے گا بھی نہیں جب تک کہ ان واقعات کی تھورو انویسٹیگیشن کر کے پبلک نہیں کی جاتی. کہ اگر اس سری لنکن مینیجر کو اس طرح سے اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور اس کے بعد جو لوگ اس کے پیچھے، ظاہر ہے کچھ عوامل آپ کے پاس سرفیس پہ نظر آتے ہیں جو کہ سرین قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ تو سامنے ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کا آپ نے ملٹیپل ٹائم اشارہ دیا کہ توہین کے کیسز میں اور اس طرح کے کیسز میں اکثر و بیشتر یہ نظر آتا ہے کہ پیچھے معاملہ بڑا پیٹی سا ہوتا ہے. کوئی فوجداری معاملہ چل بالکل رہا ہے، کوئی سول میٹر چل رہا ہے، اس کو وہ کرتے کرتے گھما پھر آ کے لے گئے توہین کی طرف، ویئر اینڈ وین نیڈیڈ اینڈ ویئر ایپلیکیبل. تو اس کی کبھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. میں نے 2011 بالکل. میں یہ لائل پور فیصل آباد کا ایک واقعہ میں نے ذاتی طور پہ کور کیا. پھر ٹوبے کے اندر اس طرح ہی ایک واقعہ ہوا جس کا بہت بڑا مسئلہ بنا، ایک فیملی کو جلا دیا گیا ادھر. تو ان سارے واقعات کی کبھی انویسٹیگیشن نہیں سامنے آئی نا. وہ آپ بالکل جیسے صحیح. مجھ جیسے بالکل بیچارے صحیح. سے جو جرنلسٹ ہیں، خود ساختہ جرنلسٹ ٹائپ لوگ، خود ساختہ ہوں. مبصر، ٹھیک ہے نا، وہ بات کر لیتے ہیں لیکن کوئی سیریس انویسٹیگیشن نہیں آتی. سیریس انویسٹیگیشن آئے گی اس کو چلو آپ جیسے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ری شیئر کریں گے، وہ اور لوگوں تک پہنچے گی. ورنہ اب تک یہ جو ہم لاہور کا واقعہ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں دو اینگل سامنے آئے. ایک اینگل یہ کہ ایک انسیڈنٹ ہوا، وہ انسیڈنٹ سوشل میڈیا پہ سامنے ہے جس میں دیکھنے والا بندہ، ایک عام شخص جو ہے، ایک عام شہری جو ہے، وہ تذبذب کا شکار ہوگا کہ شاید اس قمیض پہ کچھ لکھا ہوا تھا، شاید نہیں لکھا ہوا تھا. اچھا چلو وہ پولیس آئی اور لے گئے. اور پھر اس کے بعد سے ایک چیزے کا پروگرام چل رہا ہے جو کہ کاؤنٹر نیریٹو آ رہا ہے چیزے کی شکل میں. دیٹس اٹ. اس کے بالکل بیچ ٹھیک. میں ایک بہت بڑا ویکیوم خالی ہے کہ اب اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. بالکل انویسٹیگیشن ٹھیک. کی جائے گی تو پھر جن لوگوں نے حرکت کی ہے ان کو قانون کے تحت ان کو اس پروسیس کا پارٹ بنایا جائے. وہ نہیں ہو بالکل رہا. ٹھیک. بالکل. اور وہ آج اس نہیں ہو چیز رہا. کو بالکل 72 ٹھیک. گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں. عوام چیزہ کر کے ختم کر دے گی اور پھر اگلا انسیڈنٹ آئے گا وہ جس میں ہو سکتا ہے چیزے کا مارجن نہ ہو. ہاں بہت اچھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بڑی بڑی میرا خیال ہے کہ تھورو بڑی شاندار گفتگو ہے جو آپ نے کی ہے، اور اس کے اوپر بہرحال جو تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں جو پاور میں ہے. اچھا یہ دیکھیں اب 2024 کے جو الیکشن ہوئے ہیں اور جو ہمارے پاس ریزلٹ آئے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی الٹیمیٹ قسم کی طاقت کسی بھی گروپ کو نہیں مل سکی ہے. تو اس دوبارہ یعنی کہ ہم کہنے کا مطلب ہے کہ دوبارہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی جو کمزور ہوگی، جو آپس میں لڑتی بڑھتی رہے گی، اپوزیشن سے بھی تنگ رہے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر دوبارہ جو کہ ایک طاقتور گورنمنٹ دھیان دے سکتی ہے، شاید دوبارہ اس دور میں دوبارہ اس میں کچھ نہیں ہو سکے گا. آپ کیا اس دیکھیں پہ یہ تو کہیں گے؟ مشکل ہے بات کہنا، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں کہ ابھی اگلے 2-3 سال آئی ایم ایف کے جو ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے آپ کو الائنڈ رکھنا ہے بظاہر، اس میں معاشی پریشر جو ہے وہ مڈل کلاس پہ، لوور مڈل کلاس پہ اور آئے گا، ان امپلائمنٹ بالکل اور ٹھیک. ہوگی،
انفلیشن اور زیادہ ہوگی، اور اس میں ڈائریکٹ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ اسی قسم کے جو ہمارے ایک بڑی تعداد آبادی کی ویلی ہے وہ مزید پریشر میں آئے گی، اور جب وہ مزید پریشر میں آتی ہے تو مابس کو وکٹم چاہیے ہوتا ہے، مابس کو ایک وہ یہی ٹارگٹ کریں گے. چاہیے ہوتا ہے جس کا قصور ہے. ہم نے فاشزم کی جو ایک لہر یورپ میں اٹھی تھی ورلڈ وار 2 سے پہلے، اس میں بھی انہوں نے ایک وکٹم آئیڈینٹیفائی کیا، تو پھر جو کرا رہے سی وہ کرا رہے سی. ایک وقت تھا کہ ہم جگت میں کہتے تھے جو کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہے ہیں. اب آج کل پاکستان میں جو کرا رہا ہے وہ لنڈے کا لبرل کرا رہا ہے، جو کرا رہا ہے وہ یہ فیمنسٹ خواتین کروا رہی ہیں. فیمنسٹ کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا، لیکن جس سے اب آپ نے کسی کو برا کہنا ہے تو آپ کے پاس وہ ٹرمز آ گئی ہیں کہ وہ جیسے بالکل ہمارے کالج کے دور میں ایک وہ ہمارے گھر کی نکر پہ دکاندار تھے، وہ جنرل مشرف ان کو پسند نہیں تھے، تو میں ان کے پاس کھڑا تھا ایک دن، حسب معمول سگریٹ پی رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار ہم لائر موومنٹ میں شامل تھے، اسٹوڈنٹس تھے، تو انہوں نے کہا یار جڑا مشرف ہے نا کامسٹ جہا لگتا ہے مینوں. کامسٹ جہا مینوں سمجھ نہیں آئی اج تک کہ کامسٹ جہا کی ہوندا ہے. تے آج جو ہے وہ لنڈے دا لبرل جہا یا فیمنسٹ جہا. تو آپ اگر کسی سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو آپ نے ایک لسٹ آف وکٹمس ان آفیشلی آئیڈینٹیفائی کروا دی ہوئی ہے، اور جب بھی فرسٹریشن بڑھے گی ایسے واقعات بھی بڑھیں گے، ایسے واقعات میں عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا یہ اس طرح کے انسیڈنٹ سامنے آئیں گے. سر اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں یہ کسی دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ اتنے واقعات اتنی زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں اور لوگ اتنے زیادہ چارجڈ اور موٹیویٹڈ ہوں ریلیجسلی. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ پابندی لگا دیں گے، وہ نکلنا بند کر دیں گے لوگوں کا یہاں سے کہ یار ان کو نہ آنے دو؟ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کون سا ہماری کیا کریں پھپھو ہے؟ گے؟ ظاہر ہے. انہیں وائی شوڈ دے ایون بادر؟ دیکھیں ایف اے ٹی ایف میں آپ کا نام آ جاتا ہے، آپ کھنگ کے پرا ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب اس میں اب میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں تو ہم نہ ہی بولنے کو دیکھ ہی نہ لیں. صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری ریاست کی کون سی ڈائریکشن بدلی کہ ایف اے ٹی ایف میں نام آ گیا، تو اب آپ کو آن گراؤنڈ کو فرق نظر آیا ہو. جن لوگوں کی وجہ سے ہم ایف اے ٹی ایف میں پہنچے یا جن فیکٹرز کی وجہ سے پہنچے وہ تو ادھر ہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. نس دوڑ رہے ہیں تو آپ جیسے ہم جیسے نکل رہے ہیں یہاں سے، وہ تو ادھر ہی ہیں. بالکل. تو میری بات سنیں، انویسٹیگیشن ایک بیسک چیز ہے. کسی تھانے کی حدود میں واقعہ ہوا ہے، اس تھانے نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، وہ انویسٹیگیشن ہی نہیں ہو رہی. ایک بیسک سی بات ہے. عالمی برادری کیوں بادر کرے؟ آپ کس کے اور یہ دیکھیں ایک اور اس میں نا آپ کے سوال کے اندر آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا کہ ہمارا ایک اپنا خیال ہے، ہم سیلف امپورٹنس بھی ہماری جو ہے نا ہمارا obsession ہے کہ ہم خود ہی شیشہ دیکھ کے نا ایز اے نیشن خود ہی کہتے ہیں یار واہ میں کتنا پیارا لگ رہا ہوں، یار واہ. دیکھیں وسط ایشیا کی ریاستوں کو ہمارے اندر سے ہو کے جانا پڑے گا نا اگر آپ نے جانا وہ تو اندر سے ہو کے نکلے، وہ پھر ہو کے نکلیں گے آپ. تو ہمارے اندر سے نہیں، اب وہ اوپر سے بھی چلے جاتے ہیں، سائڈوں سے بھی چلے جاتے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، انہوں نے آلٹرنیٹیوز نکال لیے. دنیا بہت بدل گئی ہے. ہم اپنے سیلف obsession میں کہ دنیا کیا کرے گی، مجھے نہیں لگتا دنیا کچھ کرے گی. میرا خیال ہے کہ دنیا صرف یہ کرے گی کہ آپ کی طرف سے منہ پھیر لے گی، آپ کی طرف آنا جانا بند ہو. آلریڈی بند ہے، کوئی بھی نہیں آتا. آپ جس کو پاکستان کہتے ہیں وہ سینٹرل پنجاب کے کچھ شہر ہیں، کچھ آپ کے ناردرن پنجاب کے شہر ہیں اور کراچی ہے. آپ کا کوئی ٹورسٹ آتا ہے تو اس کا پورا پاکستان یہی ہے. آپ کا ٹورسٹ پہلے تو آپ کے جغرافیائی حساب سے سب سے بڑا صوبہ، وہاں ٹورسٹ نہیں جا سکتا، وہاں آپ میں نہیں جا سکتے. ڈر لگتا ہے نا. کے پی کے کچھ ایریاز میں جاتے ہوئے آپ کو ڈر لگے گا، سندھ کے کچھ ایریاز میں آپ نہیں پہنچتے، اتفاق ہی نہیں ہوتا. تو ایک آپ کون سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ وہ 10-12 شہروں کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ ہی زیادہ تر یہ آپ جو پوچھ رہے تھے کہ سینٹرل پنجاب میں کیوں ہو رہا ہے، تو باقی جگہ پہ شاید ابھی مجھے لگتا ہے کہ اتنا کنیکشن بھی نہیں ہے ہمارا پورے ملک کا کہ کے پی کے فار آف کسی گاؤں میں بیٹھے بندے کو پتا ہے کہ لاہور میں کیا چل رہا ہے. میں نے کہا اتنا ہمارا وہاں سے کنیکشن ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں تک اپنا ریئل میسج پہنچا سکیں. ہاں یار آپ کے میں اب تیسرے بڑے شہر میں بیٹھا ہوں، آپ کے سگنل تو آتے نہیں ہیں فون کے. 4G آپ کے چلتا نہیں ہے، چلانا آپ نے 9G ہے. گھر میں آپ کے 32 جی ہیں اور فون میں آپ کے 5G نہیں چل رہے. تو مطلب کدھر کی باتیں کر رہے ہیں؟ انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ بادر. They don't have a reason to bother.
بالکل صحیح. مطالعہ پاکستان کی کتاب کے اعتبار سے آپ بہت اہم ہیں. اگر نہیں وہ سر اصل میں عالمی میں نے برادری یہ نہ جو آئی بات کی نا کہ تو فرشتے آئیں گے عالمی آپ کو بچانے. برادری وہ وہ میں نے اس لیے بھی کی کہ وہ جو آپ کو پتا ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ کویت کے جو برانڈ جس نے یہ ڈیزائن بنایا تھا تو کچھ وہ انہوں نے ایک پوسٹ لگائی کہ جناب یہ ہمارا ڈیزائن نہیں ہے, ہم یہاں پہ نہیں بھیجتے, بلا وجہ ہمارے مگر نہ پڑ جائیں آپ لوگ, اور یہ تماشے آپ وہاں بھی کریں جہاں پہ انہوں نے کرنے ہیں آپ آپ کو نے. سلیس اچھا پنجابی میں اس کہا میں خسمان اکھاؤ, سانو تنگ نہ کرو. ایسے ہی آپ ایسے کی ہی دیکھیں میری بالکل بات سنیں, آپ کی جیسے میں نے گزارش کی, اب میں میری جو ہے نا وہ پڑھا لکھا بندہ بات سن رہا ہو تو ایڈوانس معذرت, ابھی آپ کی مارکیٹ کی جو کیپیسٹی ٹو بائی ہے فرام ڈومیسٹک وہ مارکیٹ ختم. اینڈ فرام انٹرنیشنل مارکیٹ, وہ کیا ہے؟ وہ بالکل میں تو تجربہ کر چکا ہوں, زیرو ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کسی انٹرنیشنل برانڈ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں کیمپین چلاتے ہیں کہ جی ہم نے بائیکاٹ کر دینا ہے, آپ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کو کرتے. آپ ایگزسٹ نہیں کرتے. آپ کے ایک ایوریج سٹیزن کو یہ بیسک میکنزم نہیں, ورکنگ میکنزم آف دی اکانومی نہیں پتا کہ آپ نے اگر کسی کی فرینچائز لے لیا, آپ نے ان کو پے کر دیا, آپ اس فیکٹری میں جو بندہ کام کر رہا ہے, اس ریسٹورینٹ میں جو بندہ کام کر رہا ہے, وہ آپ جیسا مجھ جیسا بندہ ہے, تو اگر آپ وہاں سے کنزمپشن بند کر دیں گے تو ان کو تو رائلٹی چلی گئی چلی گئی. آپ ان امپلائے, آپ جیسا ایگزیکٹلی. مجھ جیسا پاکستانی ہونے جا رہا ہے, تو آپ کے اس بائیکاٹ سے کسی کی صحت پہ فرق نہیں پڑ رہا ہے سچ, بالکل کیونکہ ایسے رینی ہی ہے. کیس آپ کی بالکل مارکیٹ ایسے ہی. بہت چھوٹی ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل تو ایسے ہی. رننگ کے حساب سے بہت چھوٹی بتائیے مارکیٹ ہے. اور شغل یہ ہے, ہم سیلف کریٹڈ چیزا, سیلف آبسیشن ہے ہم شوگر اپنی امپورٹنس کو لے کے. کوئی فرق نہیں پڑتا انٹرنیشنل کمیونٹی کو, نہ کمرشل اعتبار سے نہ ہی سیاسی اعتبار سے. ماں سوائے یہ کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن نہ کبھی بنے کہ آپ کے کھبے سجے والے ملکوں کو یہ احساس ہو کہ یار کی وقت پا رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ ہاں نہیں ہے. بالکل صحیح. سر بہت شکریہ. 40 منٹ کی آج گفتگو ہم نے کی ہے اس موضوع کے اوپر. میرا خیال ہے کہ کافی ساری چیزیں جو ہم نے اس کے اندر ڈسکس کر لی ہیں. اگلی قسط تک کے لیے انتظار کیجیے گا, اور پھر ملتے ہیں. علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.